توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جو آج بھی مخاطب قرآن بن رہا ہے، جس سے آج بھی قرآن مخاطب ہو کر باتیں کرتا ہے۔ اے وقت کے محمد تو ان سے کہہ، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا، آپ پوچھیں حضور امت سوال کرے علماء سے کہ یہ جو لفظ کل اللہ ہے، اللہ فرماتا فرما دیجیے ختم نبوت ہو گیا، اب کسی نبی کو نہیں آنا، یہ کل کا وارث کون ہے؟ میسج تو ہے ہر کلمہ گو کے لیے یا کافروں کے لیے، میسج انسانیت کے لیے۔ کل کا آج کی تاریخ کل ختم نبوت ہو گیا، مصطفیٰ کی نبوت تمام ہو گئی، that's it، کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ کل کا وارث کون؟ جو واحد مصداق مجھے تفاسیر میں ملا عالم اسلام کی، انہوں نے کہا علماء امت۔ یہ لفظ کل بتا رہا ہے قرآن میں جتنے علماء امت ہیں یہ سارے وارثان مصطفیٰ۔ پریشان تو نہیں ہو؟ آپ میری آواز پہ نہیں غور کرنا، میری بات کے اوپر غور کرنا۔ قل ان سے کہہ دے، انہوں نے کہا جناب کل کے وارث ہیں علماء، کیونکہ اب علماء امت کا فریضہ ہے، جو کچھ اللہ نے حکم مصطفیٰ کو دیے تھے آگے اب انہیں پبلک تک پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، سارے علماء وارثان انبیاء ہیں، تو امت کے سارے علماء وارث مصطفیٰ ہیں۔ حضور خدا کی قسم ہے کوئی تو عدل ہونا چاہیے، کوئی تو شفقت ہونی چاہیے، کوئی تو خوف خدا ہونا چاہیے۔ ایک لفظ کل سے سارے مولوی وارث مصطفیٰ ہو گئے، پوری غدیر سے ایک علی وارث مصطفیٰ نہ ہو۔ حیدر بات پہنچ رہی دوستانے یار، کوئی تو انصاف ہونا چاہیے۔ بڑے ظلم کی بات ہے حضور، آپ کو ایک لفظ کل سے پتہ چل گیا سارے علماء وارث مصطفیٰ ہیں، اتنی بڑی غدیر سجی، آپ کو کچھ محسوس نہیں؟ توجہ ہے جی؟ اچھا، اللہ بھی نا پروردگار ہے، خالق آل محمد ہے، اس کی توحید اس سے بڑی حمدی کوئی نہیں، اسے علی جیسی ذات سجدے کرتے، اسے جناب سیدہ اس کی استغفار کی تسبیحاں پڑھتی ہیں، سرکار حبیب کبریا اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسا حضور کمال نہیں ہو گیا پروردگار کا؟ میں کہتا ہوں یا اللہ، ایک طرف تو کہتے ہیں میں علی کل شیء قدیر ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہی بے شک آپ کو پہلے کہنی چاہیے تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب آئندہ آپ نے میرے ساتھ متصل رہنا ہے، میں نے کہا نا تسبیح زبان پہ جاری رکھیں، علی کے فضائل سے زیادہ کوئی پیاری بات نہیں دنیا میں ملنے۔ توجہ ہے جی؟ حسین نظارے دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، علی کے فضائل پہ بھی خاموش نہیں بیٹھنا۔ سبحان اللہ کی تسبیح، میں نے اللہ کے حق میں بات کیا، علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، عاجز ہیں، ناتوائیں، تیرے ہی ہیں، ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ تو ہر دفعہ بیچ میں مصطفیٰ کو کیوں لے آتا؟ جوانوں اگر ساتھ دو گے بڑا لطف آئے گا۔ بھائی قل 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 قل، حبیب کہہ دے، حبیب کہہ دے، یہ بار بار حبیب کو کیوں زحمت دیتا ہے؟ یا اللہ تو ڈائریکٹ بات کر لے، کیا خدا کر نہیں سکتا؟ خدا چاہے درخت نہیں بولتے،
پتہ نہیں کتنوں نے پڑھ رکھا. توجہ ہے جی. خدا چاہے حضور پتھر نہیں بولتے ہیں نا. وہ اکثر میں مجھے اس روایت کا لطف ہی بڑھاتی ہوں, وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے مجلس میں آئی جاتی ہے. وہ لوگ نا آنے لگتے تھے نا حبیب کبریا کے پاس, بدبخت نا ایمان تو لانا ہوتا نہیں تھا, شرارتیں کرتے تھے. آتے ہوئے نا راستے سے کوئی کنکر اٹھا لیتے تھے, پتھر اٹھا لیتے تھے, آ کے نا چھپا لیتے تھے. آ کے کہتے تھے اچھا اگر آپ مجھے بتائیں نا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں. توجہ ہے جی. بعض لوگوں کو نا سوال بطور کنکری ہوتا ہے ان کے پاس, سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا, بس آ کے مستی کرنی ہوتی ہے. توجہ ہے جی. ارد گرد والوں کو بتانا ہوتا ہے مولانا کو خاک پتہ ہے جتنا مجھے پتہ. توجہ ہے جی. اصل میں اس میں کوئی شک نہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہوتا. توجہ فرما رہے جی. اب وہ مستی کیا کرتے ہیں, حضور پتھر ہاتھ میں رکھ لیں گے اور کہیں گے اچھا اگر آپ بتا دینا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں. جاہلوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے. توجہ ہے جی. رسول بھی نا فہم کی اوقات کے مطابق بات کرتے تھے. پیغمبر کا جملہ دیکھیے, پیغمبر فرماتے تھے بدبخت مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے, جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ میں کون ہوں. بات پہنچ رہی ہے حضور. پتھر چیخ پڑتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. توجہ ہے جی. حضور ہم نے کتنی مرتبہ درختوں کو کلام کرتے دیکھا, ہم نے پتھروں کو کلمے پڑھتے دیکھا. وہ خدا جو پتھروں کو گویائی عطا کر دیتا ہے, وہ خدا جو درختوں کو گویائی عطا کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں تو علی کل شیء قدیر ہے, تو ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا. حضور بات عقیدے کی ہے, عقیدہ مل جائے جہاں کھڑے ہیں جہاں تک بیٹھے ہیں میرا ساتھ دینا, انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. میں کہتا ہوں پروردگار تو ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتا, تو بار بار کل لگا کے مصطفیٰ کو بیچ میں کیوں لاتا ہے. یہ ہے اعجاز کلام الہی, ایک ایک لفظ باطل عقیدے اکھاڑ دیتا ہے, حق کو منوا لیتا ہے. اللہ کو پتا تھا میرے دین کے ساتھ بڑے تماشے ہونے ہیں, بڑے بڑوں نے بیٹھ کے میرے دین کی انجینئرنگ کرنی ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. پروردگار جانتا تھا انہوں نے توحید کے بہانے بنا کے اہل حق کے اوپر بڑے اعتراض کرنے. یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ کل لگا کے دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں. جب میں علی کل شیء قدیر ہو کے ان کے ذریعے تم تک آتا ہوں, میری توحید نہیں جاتی, تم ان کے ذریعے مجھ تک آ جاؤ گے, تمہاری بندگی کیسے چلی جائے. توجہ فرمائیں. حضور عقیدہ سکھا رہا ہے خدا, ایک لفظ کل لگا. اے حبیب آپ نے, حضور حبیب کے ذریعے اللہ ہم تک آیا, اس کی تو توحید پہ فرق نہیں آیا. اگر ہم ان کے ذریعے اس تک چلے جائیں گے کہاں سے ہماری اپنیت ڈیمیج ہو جائے گی. اللہ نے پروسیس بنایا ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہو کے ان کے ذریعے آیا ہے. ہم بے اوقات ہو کے ڈائریکٹ جانا چاہ رہے ہیں. جس کے گھر والے نہیں سنتے وہ بھی ڈائریکٹ سنانا چاہتا. توجہ ہے جی. حضور وسیلہ اللہ نے بیچ میں رکھا ہے. فرما کیا رہا, قل ان سے کہہ دے. کیا کہنا؟ یہ کافر کہتے ہیں لست مرسل, قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب ان سے کہہ دے, کیا کہہ دے, تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کریں, اللہ کافی ہے. اللہ کے دو گواہ ہیں, پہلا اللہ ہے, مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں, پہلا اللہ ہے. اللہ جانے وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا گواہ اللہ ہے, اور وہ گواہ کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا پہلا اللہ ہے. تھک تو نہیں رہے ہیں حضور. اللہ خود کو پہلا لے کر, مصطفیٰ تیرے دو گواہ.
ایک میں ایک وہ ومن عندہ علم الکتاب جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ حضور یہاں ایک نقطہ بڑا لطیف ہے اور یہ لکھا ہے صاحب تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی۔ میں نے پہلے بھی کسی اور آیت کی تفسیر میں اس کا حوالہ دیا ہوگا۔ یہ اہل سنت میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں میری پسندیدہ تفسیروں میں سے ہے۔ یہ آپ کی برِ صغیر میں جو بریلوی مکتب کے دوست ہیں نا، یہ ان کی جید ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن، انہوں نے نا، دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، جو بات جس کی ہے میں ہمیشہ نام لے کے عرض کرتا ہوں حضور، انہوں نے ایک بڑی لطیف بات اس میں لکھی۔ وہ فرماتے ہیں یہ بات واقعی بڑی حسین ہے حضور، دیکھو عظمت مصطفیٰ جو بھی بیان کرے اللہ اسے اجر عطا کرے، محمد و آل محمد کا ذکر جو کرے اللہ اسے نوازے۔ بات بڑی وزنی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا پیار تھا اللہ کو مصطفیٰ سے۔ فرماتے باقی سب نبیوں اور مصطفیٰ میں یہ فرق، ہر نبی کی نفی ہوئی، ہر نبی پر الزام لگے، ہر نبی پر اتہام لگے، ہر نبی اپنا دفاع خود کرتا تھا، مگر عجب پیار ہے اللہ کا مصطفیٰ سے۔ جب جب مصطفیٰ کی نفی ہوئی مصطفیٰ خاموش رہے، اللہ بول پڑتا۔ اللہ اللہ اکبر، خدا کی قسم، یا علی یا